نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو ویڈیو لے کر آئی ہوں، جو وظیفہ لے کر آئی ہوں، یہ بہت ہی خاص ہے۔ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں کا خزانہ آپ کے ہاتھ آ جائے گا۔ یہ عمل آپ کی دنیا بھی سنوارے گا اور آخرت بھی۔ آپ کو سورۃ اخلاص کا تو ترجمہ پتہ ہوگا، تو سورۃ اخلاص کا آپ کو ترجمہ پتہ ہوگا، جیسے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس سے کوئی جنا گیا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ دیکھیں اس صورت میں اللہ رب العزت کی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، یعنی وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اسے کوئی حاجت نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اسے کھانے کی حاجت ہے، نہ اسے پینے کی حاجت ہے، نہ اسے سونے کی حاجت ہے، نہ اسے جاگنے کی حاجت ہے، غرض کہ وہ تمام حاجتوں سے بے نیاز ہے، غرض کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے پیاس لگتی ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کا باپ ہے۔ یہ ساری ہمارے رب کی صفات ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں اور اپنے رب کو پکار کر اپنے رب سے کام کروائیں، اس کو راضی کر کے، اس کو خوش کر کے، اس کی رضا میں راضی رہیں، جیسے اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ، ویسے تو ہمارے رب کو ہماری کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تاکہ ہم اس کا اجر پائیں اور آخرت میں ہمیں اس کے بدلے میں اچھا مقام ملے۔ اور ہم اپنے رب کے محتاج ہیں، ہمارا رب ہمارا محتاج نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں لوگوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ٹھہرانا شروع کر دی ہے، درباروں پر جا کر مانگتے ہیں، درباروں پر جا کر مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں غیر اللہ کے نام پر، تو اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، باقی وہ ہر چیز کو معاف کر دے گا، لیکن وہ شرک کرنے والوں کو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ شریک مت ٹھہرائیں، بلکہ اپنے رب سے ہی پکاریں، اپنے رب کے وسیلے سے ہی پکاریں۔ تو میں اپنے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو میں اپنے بہن بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گی، تو کیوں نہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، اسی کو ہی پکار کر اسی سے ہی مانگیں، بلکہ کسی اور کو، غیر اللہ کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کریں۔ تو آج جو میں اپنے بہن بھائیوں کو عمل بتاؤں گی، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی، یہ تمام وظیفوں کا بادشاہ ہے۔ یہ عمل ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کو اس مہینے میں کر لیا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس عمل میں اتنی طاقت ہے، اتنا پاورفل یہ عمل ہے۔ یہ عمل ہر پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر غم کے لیے، ہر مقصد کے لیے یہ عمل بہت خاص ہے۔ تو غم بھی بہت طرح کے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو اولاد کا غم ہوتا ہے، بعض لوگوں کے والدین بچپن میں مر جاتے ہیں، غرض کہ ہر قسم کے غم، پریشانی اور حاجت کے لیے، یا وہ لوگ جن کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، تو اگر وہ بھی اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے، اس مہینے کی برکت میں سے اللہ رب العزت ان کے تمام مقاصد پورے فرما دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کریم غیب سے ان کی مدد فرمائیں گے،
اور ان کے بچوں کے اچھی جگہ سے رشتے آ جائیں گے، اور جو لوگ غم زدہ ہے یا پریشانی میں مبتلا ہیں یا ان کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے، تو انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ کریم اس عمل کی برکت سے اور اس مہینے کی برکت سے آپ کے تمام مقاصد اور تمام حاجات اور تمام پریشانیاں اور تمام غموں کو دور فرما دیں گے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے عمل کو کس طرح کرنا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو اس طرح کرنا ہے کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ وہیں پر بیٹھ جائیں اور 4 رکعت جو ہے وہ صلاۃ الحاجت کی نیت کریں، اور پھر جب آپ صلاۃ الحاجت کے نفل ادا کریں گے تو سورت پڑھنے کے بعد یعنی سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں رکعتوں میں دو دفعہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے، یعنی دونوں رکعتوں میں آپ نے یعنی پہلی دفعہ جب آپ نے سورت فاتحہ پڑھی تو آپ نے 2 دفعہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی اسی طرح جب 2 نیتوں والی پھر جب دوبارہ آپ نیت باندھیں گے 2 رکعت کی یا 4 رکعت کی کٹھی باندھیں گے تو آپ نے چاروں رکعتوں میں آپ نے 2 دفعہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 1000 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، اور ورد کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ جتنی دیر آپ دعا کریں گی اتنی دیر آپ نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر رکھنے ہیں۔ وظیفہ میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرا دوں کہ آپ نے 4 رکعت صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھنے ہیں، اور آپ نے چاروں رکعتوں میں 2 دفعہ یعنی پہلی دفعہ آپ نے پہلی رکعت میں آپ نے سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد 2 دفعہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح فاتحہ پڑھنے کے بعد 2 دفعہ سورت اخلاص، پھر تیسری رکعت میں بھی اسی طرح آپ نے 4 رکعت صلاۃ الحاجت کے پورے کرنے کے بعد سلام پھیر کر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 1000 مرتبہ اللہ الصمد، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ ہر اس مقصد، ہر حاجت، ہر اس پریشانی اور ہر اس غم کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے جو آپ کے دل میں ہے یا جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، یا جو مقصد آپ کا پورا نہیں ہو رہا، تو اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگتے ہوئے آپ نے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی دعا کو سنیں گے اور آپ کی پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔